محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. حضرات صرف 10 سے 12 منٹ انشاءاللہ ہم باز کریں گے. عید الفطر ایسی نماز ہے یا عید الاضحیٰ جس کی اذان نہیں ہوتی، تکبیر نہیں ہوتی، نہ کوئی سنت ہوتی ہے اس سے پہلے نہ اس کے بعد. یہ عید جو ہے اس کے خاص اس کا مقصد ہوتا ہے. عید الاضحیٰ وہ قربانی والی عید ہوتی ہے جس میں حضرت ابراہیم خلیل الرحمن ان کی سنت پوری ہوتی ہے. اور عید الفطر جو ہے یہ رمضان کے بعد ہوتی ہے. فطر کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، ایک چیز کو روک دینا. تو روزے وہ رکھنے روک دیے ہیں، بند کر دیے ہیں، اس لیے اس کو عید الفطر کہتے ہیں. عید خوشی کو کہتے ہیں. وہ عید جو روزوں کے ختم ہونے پہ نہ رکھنے میں منعقد کی جائے وہ خوشی اسے عید الفطر کہتے ہیں. یہاں آنے کا مقصد یہ جو عید کا ہے وہ ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی تلافی، رمضان میں جو کمی رہ گئی، روزے رکھ لیے یا نہ رکھ سکے تو اس کی معافی کے لیے یہاں جمع ہونا. اصل تو ہے کہ کھلے گراؤنڈ میں پڑھی جائے، کھلے میدان میں. تو بہرحال انتظامی امور ہوتے ہیں، اس کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، تو اس لیے مسجد میں رکھ لی جاتی ہے. اللہ پاک تمام احباب کے روزے قبول و مقبول فرمائے. عید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نئے کپڑوں کا یا نئے جوتوں کا یہ نام ہوتا ہے. حالانکہ عید جو ہے وہ متقین کے لیے ہوتی ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہوتی ہے. اللہ کریم عید الفطر کے دن اپنے بندوں کے بارے میں فرشتوں سے پوچھتے ہیں. یہ میدان میں یا مسجد میں آئے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہے؟ تو فرشتے آگے سے عرض کرتے ہیں اے رب کریم یہ تیری مغفرت مانگنے آئے ہیں. تو اللہ کریم ان سے پوچھتے ہیں اگر کوئی مزدور مزدوری کر کے آئے اور مزدوری مانگے کیا اس کی مزدوری دے دینی چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں جی رب العالمین اس کی مزدوری ملنی چاہیے. تو اللہ کریم پوچھتے ہیں یہ مزدوری کیا کر کے ہیں؟ انہوں نے کہا جی مہینے کے روزے رکھے ہیں، عبادت کی ہے، قیام کیا ہے، روزے رکھے ہیں، صدقات کیے ہیں، خیرات کی ہیں اور اس قسم کی نیکیاں ہیں. اب یہ کیا مانگنے ہیں؟ بخشش مانگنے ہیں، رحمت کے طلبگار ہیں، مغفرت مانگتے ہیں، اللہ کی عطا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، تیری رضامندی چاہتے ہیں. تو اللہ کریم فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں جاؤ تمہیں میں گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے ان تمام کو معاف کر دیا، ان پہ رحمت کر دی، ان کی بخشش کر دی، ان کی مغفرت کر دی. تو اللہ سے دعا مانگنے کا ذریعہ ہے. یہ عید اور بڑی عید اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ عورتوں کو بھی حکم ہوا کہ وہ عید گاہ پہ آئیں یا جہاں عید پڑھی جاتی ہے. حتیٰ کہ ایک صحابیہ کہتی ہیں ہم ان عورتوں کو بھی ساتھ لے کے آتے تھے جو عورتیں وہ نماز نہیں پڑھے گی، ان کی اللہ کی طرف سے جو ان کا ایک سلسلہ ہے خواتین کا، وہ ان دنوں میں جو نماز نہیں پڑھتی ان کو بھی عید میں حاضر ہونے کا حکم ملا. وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں، مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں. تو اصل یہ سارے اجتماعات جتنے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ہے اپنے لیے خیر طلب کرنا، اپنے لیے بھلائی مانگنا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی فرماتے ہیں کسی نے پوچھا عید کا دن ہے آپ
सूखी रोटी है वो पानी में भिगो के खा रहे हैं। तो हजरत अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहहू फरमाते हैं कि ईद तो उस शख्स की होती है जिसको मग़फ़िरत मिल जाए, जिसको बख्शिश मिल जाए, जिसकी अल्लाह ताला इबादत कबूल कर ले। अब मुझे नहीं पता कि मेरा शुमार उन बंदों में है जिनकी इबादत कबूल हो गई, जिनका रमजान कबूल हो गया, जिन पर रहमत कर दी गई, जिनकी बख्शिश कर दी गई, जिनकी मग़फ़िरत कर दी गई और जिनके लिए अल्लाह की रज़ामंदी लिख दी गई। तो अगर मुझे पता चल जाए फिर मैं भी खुशी करूं, फिर मैं भी नए कपड़े पहनूं। तो ये अल्लाह के नेक बंदों उनके तासुरात होते थे जिनकी शायद इबादत के बारे में ज़र्रा बराबर भी शक न हो। वो अजीमुल मर्तबत लोग थे, सहाबाए किराम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लड़ाइयां तक लड़ते रहे, उनकी कैफियत ये है। तो मैं गुजारिश ये करूंगा तमाम अहबाब से कि वो यहाँ आने के मेन मकसद को पहचाने। और लोग हैं सिर्फ नमाज पढ़ के चले जाते हैं, तो ईद का असल मकसद, नमाज तो सुन्नत है, ईद की नमाज सुन्नत मुतवातिरा है, लेकिन खुतबा इसका वो सबसे जरूरी है कि उस खुतबे के बाद फिर दुआ जो है वो आगे का मकसद है। अगर आप नमाज पढ़ के चले जाते हैं, आप ईद नहीं पढ़ते, ईद का आप एक हिस्सा अदा करते हैं और असल जो है वो दुआ वो आपसे रह जाती है। तो बड़ी ईद पे भी छोटी ईद पे भी आने वाले अहबाब ये नोट करें कि नमाज का नाम ईद नहीं है, ईद खत्म होती है आपकी दुआ पे। हाँ, इमाम को चाहिए कि वो लोगों का ख्याल करे कि ज्यादा ईद के दिन चूंकि मसरूफियत होती है वो खुद पे ज्यादा लंबा ना करे, दुआ वो मांगे, उसमें तमाम को शरीक होना चाहिए। आप जहां इकट्ठे हुए हैं वो मकसद ही पूरा नहीं हुआ तो ईद किस बात की है। ये हो सकता है कि कोई बंदा कोई कहे जी जरूरी काम है, तो जरूरी काम तो अल्लाह ने करने जो यहाँ मौजूद है, जिसके सामने आपने हाथ उठाने। हो सकता है आप जाएं, ईद का मकसद भी ना पूरा हो और अल्लाह भी नाराज हो जाए, आपका वो मकसद भी ना पूरा हो जिस तरफ आप जा रहे हैं। तो अल्लाह पे यकीन रखेंगे, अल्लाह ताला बड़ी अजीम जात है। तो आज हम हाजिर हुए हैं वो अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए, अपने आप को अल्लाह का बंदा बनाने के लिए। इससे ये भी पता चलता है कि आप जो भी इबादत करते हैं उसके बाद आप जो मांगते हैं अल्लाह करीम अगर चाहे तो उसे कबूल फरमा लेता है। हमने रमजान के रोजे रखे हैं या नहीं रखे तो कुछ न कुछ रखे हैं, इबादत की हैं, जिसको मुयस्सर आ गया बड़ा ही खुशबख्त है वो बंदा जो रमजान के सारे रोजे रख ले और फिर क़यामुल लैल भी करे, उसे लैलतुल कदर भी मुहैया हो जाए, उसे नेकियां भी मिल जाए, उसे अल्लाह ताला उससे खुश भी हो और वो इस दिन आए, चाहे पुराने कपड़े पहन के आए, वो एक रास्ते से अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वो तकबीर कहता हुआ है, अल्लाह को इतना पसंद आए, वो अभी ईद शुरू ही ना हो, अल्लाह उसका पहले ही नामाल में लिखते कि इसकी मग़फ़िरत हो गई, इस पे मैं राजी हो गया, इस पे मैंने रहमत कर दी, इस पे फजल करम कर दिए। अब अल्लाह के फजल करम पे सारी कायनात है। इसकी एक मिसाल मैं दूंगा कि जिमीदार आजकल परेशान है, बारिश को देख के घबराते हैं, जी बारिश हो गई या कोई ऐसा हवा चल गई, फसल है, गंदम तैयार है, जो हमारी खुराक, वो अल्लाह बड़ी अजीम जात है कि वो अगर ये खुदा ना खास्ता गंदम को नुकसान भी पहुंचता है, उसने आपके लिए हजारों रास्ते रखे हैं इंशाअल्लाह। तो ये अपने रब की रहमत यहाँ मांगे, अपने रब से फजल मांगे, अपने रब का एहसान मांगे, अपने गुनाहों की माफी मांगे। दरअसल हमारे गुनाह होते हैं जो इन बारिशों की सूरत में आते हैं कि बेमौसमी बारिशें हो जाती हैं, बेमौसमी अंधियां चलती हैं, बेमौसमी ये तगय्युरात होते हैं, ज़लज़ल आता है, कोई और ऐसी चीज है, सैलाब आता है, वो हमारे गुनाह हैं जो हमें बहा के लेके जाते हैं, हमारे रिज़्क़ में कमी होती है। लेकिन अल्लाह वाले जो होते हैं वो उस बंदे की तरह होते हैं कि जिसका बाग था, वो बंदा 3 अक़साम करता था अपने बाग की, 3 किस्में करता था, एक अपने लिए जो उसकी फसल होती थी, और एक गरीबों के लिए, और तीसरा फसल के लिए रखता था। यानी 3 हिस्से करता था। वो बंदा सारी जिंदगी करता रहा। जब फौत हो गया, 3 बेटे थे उसके, उन्होंने कहा एक बेटा, उनमें वो कहता बाप तो पागल था,
کماتے ہم ہیں، یہ ایک حصہ کیوں نکالتا ہے؟ ہم کھاتے ہیں، ہم کماتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ ایک ان میں سے کہنے لگا کہ نہ یار، ہمارا والد اچھا کام کرتا تھا تو ایسے نہ کرو۔ تیسرا کہنے لگا کہ میں تم سے جھگڑا نہیں کرتا۔ تین سوچیں مختلف ہو گئی، ایک گناہ پہ ابھارنے والا کہ فصل آنے والی ہے، کوئی کاٹ کے نہ لے جائے، کوئی مسکین نہ آ جائے، غریب نہ آ جائے، زکات کچھ نہ دینا پڑے، صدقہ نہ دینا پڑے۔ دوسرا وہ ہے جو کہتا ہے نہیں صدقہ نکالیں گے۔ تیسرا وہ جو کہتا ہے میں اس جھگڑے میں نہیں پڑتا۔ آخر اس کی رائے غالب ہو گئی جو مسکینوں کو روکنے والا کہ مسکین ہے، ان کا صبح جاتے ہیں، صبح جا کے فصل کاٹ لیں گے اور تہجد کے وقت اٹھے، بالکل رات کے آخری پہر میں آپس میں چپ کے باتیں کر رہے تھے۔ قرآن مجید میں پھر اس کا تذکرہ فرمایا کہ آپس میں چپ کے باتیں کر رہے تھے، آج مسکین داخل نہ ہو، آج خود ہی فصل کاٹیں گے۔ جب وہ اپنی فصل کے پاس پہنچے تو فصل وہ ختم ہو چکی تھی، رات ہی اللہ کے عذاب آ گیا تھا۔ اللہ پوری سوچ پہ پکڑ کر لیتا ہے۔ اگر آپ اپنے والدین، اپنے مرحومین جو ہیں جو فوت ہو چکے ہیں، ان کے نیک کاموں کو جاری نہیں رکھ سکتے تو ان میں کمی نہ کریں۔ اگر پڑھا نہیں سکتے تو اس میں کمی بھی نہ کریں۔ اگر وہ کوئی نیکی کا کام کرتے تھے تو اس کو بڑھائیں، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ وہ پھر دیکھنے لگے، وہ کہنے لگے یہ تو ہماری فصل ہی نہیں ہے، ہماری زمین ہی نہیں ہے۔ لیکن جب تحقیق کی پھر پتہ چلا یہ ہماری فصل ہے، تو اس وقت کہا یا ویلنا انا کنا ظالمین، آئے افسوس، اب فصل تو تباہ ہو گئی ہے، ہم ظلم کرنے والے تھے۔ آئندہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے تو پھر ہم کوئی باپ والا سلسلہ شروع کریں گے کہ 3 حصوں میں اپنی فصل کو تقسیم کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی قبول فرمائی۔ ہم بھی ظالم ہیں، ہم جو ہے نا اپنا لوگوں کا حق بھی مارتے ہیں، لوگوں کو تکلیف بھی دیتے ہیں، اللہ کے حقوق کا خیال بھی نہیں کرتے، حقوق العباد کا خیال بھی نہیں کرتے۔ تو آج ہم معافی مانگیں گے انشاءاللہ، اللہ معاف کرے گا، اللہ احسان کرنے والا ہے۔ جو کمی خدائی ہوگی اللہ سے وعدہ بھی کریں گے، آئندہ نہیں وہ کریں گے، کسی کا حق نہیں کھائیں گے، کسی پہ کا حق وصف نہیں کریں گے، کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، اللہ کے حقوق بھی پورے کریں گے، لوگوں کے حقوق بھی پورے کریں گے۔ اور خاص طور پہ وہ جو بھائی کے انتخاب بیٹھے، وہ بچے یہاں بیٹھے تھے، وہ بھائی ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنی نماز کی پابندی کریں، جمعے والے دن وہ پہلی 2 صفوں میں صرف وہی بیٹھے ہوں۔ اللہ پاک آسانیاں فرمائے، اللہ پاک تمام معاملات درست فرمائے، اللہ پاک جتنی پریشانیاں ہیں ان کا خاتمہ فرمائے، اللہ پاک آخرت کے دن اللہ کے رسول کی شفاعت سے بارش اور آپ کی شفاعت نصیب فرمائے، جامع کوثر نصیب فرمائے، اللہ پاک جو کمی کوتاہیاں ہیں وہ معاف فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ دعا اپنے ملک کے لیے، اپنی برادری کے لیے، اپنے لیے مانگیں گے۔ یہ سیاست کی نفرت اتنی بڑھ چکی ہے، اپنے اپنے موقف ان لوگوں کے ہیں،
لیکن یاد رکھیے سیاست کی وجہ سے آپس میں مت لڑیں۔ آپ جس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، آپ جس پارٹی کے ہیں، جس سیاسی جماعت کے آپ ورکر ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، یہ پاکستانی ہیں، سارے محب وطن ہیں، کوئی غدار نہیں۔ اسی ملک میں رہنا ہے، ہم نے تو اسی معاشرے میں رہنا ہے، جو مرضی کوئی بڑا بن جائے، ہم نے یہیں سے کھانا کھانا ہے، کسی نے ہمیں کچھ نہیں دینا، آج تک نہ کچھ ملا ہے اور نہ ہی شاید آئندہ ہوگی، کہ ملک کے اصول ایسے بن چکے ہیں کہ طاقتوروں کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے، عام عوام اس کو نام استعمال ہوتا ہے۔ اللہ پاک اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ کبھی مت لڑیں، ایک ایک گھر میں کئی وہ سیاسی مسلک ہیں، جماعتیں ہیں، تو بھائی میں گزارش کروں گا بھائیوں سے کہ آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف ضرور رکھیں، تنقید کریں، لیکن اس کو لڑائی کا ذریعہ نہ بنائیں۔ یہ عید ہمیں متحد ہونے کا، جیسے ہم ابھی کرتے ہیں نا، ایسے ہی متحد ہونے کا سبق دیتی ہے کہ گھر میں بھی ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کریں۔ اللہ انشاءاللہ اتحاد کی برکت سے جنت میں اسی طرح اکٹھے فرمائے گا۔ تو دعا ہم کرتے ہیں، اللہ پاک تمام معاملہ درست فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ مولا کریم جتنے بھائی یہاں حاضر ہیں یا اللہ تمام کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جنہوں نے عبادتیں کی، رمضان گزارا، یا اللہ پورا بدلہ ثواب عطا فرما۔ یا اللہ جو نہیں عبادت کر سکے، روزہ نہیں رکھ سکے، یا اللہ ان کو بھی ان کی مغفرت فرما۔ وہ بخشش کے طلبگار ہیں مولا، ہم انسان ہیں، آدم کے بیٹے ہیں، آدم کی بیٹیاں ہیں، یا اللہ گناہ ہو جاتے ہیں، تو ہی معاف کرنے والا ہے، بہترین معاف کرنے والا ہے، ارحم الراحمین ہے، تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو فوت شدگان ہیں اس دن بہت یاد آتے ہیں، جو تیرے راہ میں چلے گئے، یا اللہ اپنے پیاروں کے لیے، یا اللہ ہمارے پیاروں کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا۔ یا اللہ ان کی مغفرتیں کر، ان کو اپنی رضامندی عطا فرما۔ یا اللہ ان کو عذاب قبر سے بچا۔ یا اللہ ان کی قبروں کی طرف یا اللہ جنت کی کھڑکیاں دروازے کھول دے۔ مولا کریم جب قیامت کے دن ہم تیرے حضور جائیں تو ہمیں ان کی سے ملاقات کا شرف عطا فرما۔ یا اللہ اکٹھے مل کے وہاں تیری جنت میں داخل ہوں۔ یا اللہ ہم تیری ہی عمادت ہے، زندگی اسلام موت ایمان پہ عطا فرما۔ یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک کی عظیم ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرما۔ یا اللہ جو بھی حفاظت کرنے والے ہیں ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو معذور ہیں ان کی معذوری دور فرما۔ یا اللہ جو مجبور ہیں ان کی معافی تلافی فرما۔ یا اللہ جو قرض دار ہیں جنہوں نے قرضے دینے ہیں ان کے لیے آسانیاں فرما۔ یا اللہ جو حرام رزق پہ لگے ہوئے ہیں انہیں حلال رزق وافر عطا فرما۔ یا اللہ اگر کسی کی مجبوری ہے تو یا اللہ تو مجبوریوں کو خوب سمجھتا ہے۔ یا اللہ
اس کے حرام مال کو یا اللہ حلال میں تبدیل فرما، یا اللہ آسانیاں فرما، یا اللہ اپنا فضل و کرم فرما، یا اللہ احسان و اپنا احسان و کرم فرما۔ تو ارحم الراحمین ہے، گناہگار ہے ہم، ہمارے اعمال اچھے نہیں، نافرمان ہیں ہم تیرے بہت ہی گناہگار سیاہ کار خطا کار بندے۔ مولا اپنی رحمتوں سے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما۔ یا اللہ رشتوں کے بڑے مسئلے ہیں، یا اللہ آج کے اس دن میں جہاں مسلمانوں کا اجتماع ہے، یا اللہ جن کے رشتوں کا مسئلہ حل فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد سے نواز، اولاد نرینہ سے نواز، جو دے دیے یا اللہ انہیں فرما بردار بنا، یا اللہ برداشت کرنے کی قوت عطا فرما۔ یا اللہ مارکیٹوں کی صورتحال بہتر فرما۔ یا اللہ بارش تیری رحمت ہے، لیکن یا اللہ زمیندار منتظر ہیں سال کی فصل کے، مولا کریم اپنی رحمت فصل کی صورت میں اتار، یا اللہ فصل کی صورت میں نازل فرما۔ یا اللہ بھرپور فصلیں عطا فرما۔ یا اللہ غریبوں پہ رحم فرما، مسکینوں پہ رحم فرما، یا اللہ بیواؤں پہ یتیموں پہ رحم فرما، اپنا فضل و کرم فرما۔ یا اللہ ہمارا شمار قیامت کے دن اپنے فرما بردار بندوں میں فرمانا، یا اللہ نہ فرمانوں میں نہ فرمانا، یا اللہ نہ اعمال اپنے دائیں ہاتھ میں عطا فرمانا، بائیں ہاتھ میں یا پشت کے پیچھے نہ عطا فرمانا۔ یا اللہ جتنے بچے ہیں ان کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جو نوجوان ہیں ان کی جوانیوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو بوڑھے ہیں ان کے بڑھاپے کو ہمارے سروں پہ سلامت رکھ۔ یا اللہ اپنا فضل و کرم فرما۔ یا اللہ فضل و احسان فرما۔ یا اللہ جن کے والدین موجود ہیں انہیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو موجود نہیں ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے پیاروں کو یا اللہ اپنے فضل و کرم میں رکھ۔ یا اللہ پورے معاشرے میں امن و سکون عطا فرما۔ یا اللہ زبان سے گالی گلوچ کی بجائے تانا تشنیع کے بجائے اپنا ذکر جاری فرما۔ یا اللہ قرآن سے محبت عطا فرما۔ یا اللہ جتنی مسجدیں ہیں تمام مسجدوں کو آباد شاد فرما۔ یا اللہ ایک مرتبہ اپنے گھر بیت اللہ کی اور اپنے نبی کے گھر مسجد نبوی کی زیارت کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا